نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں لیس ذاک، وہ نہیں، حق حیا کیا ہے؟ اب مختصراً آپ یہ جو حدیث ہے یہ بالکل جامع ہے۔ فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا ولتذكر الموت والبلاء فمن فعل ذلك فقد استحيا من اللہ حق الحیاء۔ فرمایا حیا کا حق یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرے، اور سر کے اندر جتنے اعضاء ہے، یعنی یہ زبان ہے، یہ آنکھیں ہے، یہ کان ہے، یہ ناک ہے، یہ دماغ ہے، ان سب کی حفاظت کرے اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ حیا ہے، یہ حیا ہے۔ اور پھر والبطن وما حوا، اور پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جتنے اعضاء ہے ان سب کی حفاظت کرے۔ تو پیٹ ہے، کھانے پینے کا پورا انتظام، حرام خوری سے بچنا، دل غلط خیالات سے اور غلط چیزوں سے محفوظ رکھنا، انسان کی شرمگاہ ہے، ان شرمگاہوں کو برائی سے بچا کے رکھے، پاؤں ہاتھ یہ سب کچھ اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھے۔ اور ساتھ یہ اس کے لیے جو تیسری بات بتائی وہ اس کا ذریعہ ہے وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، یعنی ان دونوں کاموں کو، سر اور سر کے تمام اعضاء کی حفاظت، پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد تمام اعضاء کی حفاظت کا طریقہ، ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا موت کو زیادہ زیادہ یاد رکھو، اور موت کے بعد زمین کے اندر ریزہ ریزہ ہونے کو زیادہ یاد رکھو۔ یہ تمہارا جو جسم ہے یہ بڑا خوبصورت جسم ہے، تم نے بڑا اس کا میک اپ کیا ہوا ہے، بڑا تیار کیا ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، لیکن یاد رکھو اس جسم نے ریزہ ریزہ ہونا ہے زمین کے اندر جا کر۔ جس نے یہ کام کیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، تو اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔